يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم گرامی قدر حاضرین، ہم نے گزشتہ جمعوں میں ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا جس میں علم اور اہل علم کی عظمت، حرمت اور تعظیم کی بات کی تھی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں میں سے جن کو رفت عطا کرتا ہے، بزرگی عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور ان میں پھر والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، سب سے بلند درجہ عام انسانوں میں ان کا ہے۔ یعنی پوری امت میں اگر دیکھنا ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے معزز ترین طبقہ، سب سے مکرم ترین جماعت کون سی ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ علماء ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ اہل حکمت ہیں، اہل دانش ہیں، جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین عطا کیا ہے، رسوخ فی العلم عطا کیا ہے، جو لوگوں کے رہنما ہیں۔ انسانی وجود میں جیسے آنکھیں ہیں، ایسے ہی کسی قوم اور جماعت میں عالم دین ہے۔ آنکھوں کے بغیر بندہ کہیں آ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، دنیا اس کے لیے اندھیر ہے۔ عالم دین کے پاس علم کی روشنی ہے، پھر علم دنیاوی بھی ہوتا ہے، لیکن دینی علم کا کمال یہ ہے کہ وہ علم اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہو سکتا ہے آج تشخیص کرے تو کل کہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں تمہیں یہ مسئلہ نہیں، کچھ اور مسئلہ تھا، بعد میں ٹیسٹ کریں تو کچھ اور نکلے۔ اسی طرح انجینئر ہے، اسی طرح دنیا کے جتنے بھی کسبی علوم ہیں یا فنون ہیں، ان میں خامی ہو سکتی ہے۔ سائنس آج کل کا سب سے بڑا جدید علم سائنس ہے، اس کے اندر بھی غلطیاں، کوتاہیاں، خرابیاں موجود ہوتی ہیں، اور وہ خود ہی اعتراف بھی کرتے ہیں، خود ہی مانتے بھی ہیں کہ کل جو ہم نے کہا تھا وہ صحیح ایسے نہیں ہوا، ایسے ہو گیا۔
ایک سائنسدان کے بعد دوسرا سائنسدان آتا ہے تو اس کی تھیوری کو غلط ثابت کر کے کہتے ہیں نہیں اب یہ نئی تھیوری ہم نہیں جانتے. دین کے علم میں یہ نہیں ہے. دین کا علم 1400 سال پہلے بھی یہی تھا اور 1400 سال بعد بھی یہی ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ. نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی. اس علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کی ثقافت اور اس کی اوتھینٹسٹی، اور اس کو اپنے استناد کے لیے یا اپنی اوتھینٹسٹی اور کنفرمیشن کے لیے کسی اور کی محتاجی نہیں ہے. اس علم کو، اس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ علم قطعی ہے. یہ لفظ علماء سے سنتے ہیں نا، یہ نص قطعی ہے. جب قرآن میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نص قطعی ہے، اس میں قطعیت آ گئی ہے. اب اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں. پہلی بات یہی کی تھی ذالک الکتاب لا ریب. سب سے بڑی بات کی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وائرس وہ شک ہے، جو اس کے عقیدے کو، ایمان کو، عمل کو خراب کرتا ہے اور توڑتا ہے. تو اس لیے فرما دیا کہ جو علم والے ہیں جب انہیں عزت دو گے تو اس کا مطلب ہے علم کو عزت دے دو. آپ اس کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دین کا طالب علم بازار میں نکلتا ہے، گلی میں نکلتا ہے، رستے میں ہوتا ہے علم کے حصول کے لیے، تو اللہ کے نوری فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اب جہاں طالب علم کی یہ شان ہو، فرشتے اکرام کر رہے ہوں نوری فرشتے پر بچھا کے، تو اس عالم کی شان کیا ہوگی جس کے پاس وہ طالب علم جا رہا ہے علم کا خزانہ لینے. تو حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ خاک رہش ملائکہ در دیدہ کشند. اس جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کی شان کیا ہوگی جس کی چوکھٹ پہ در پہ علم کی، روحانیت کی، معرفت کی خیرات لینے ایک طالب جا رہا ہو. تو اس طالب کی یہ شان ہو، گاہک کی یہ شان ہو کہ فرشتے پر بچھا رہے ہوں، تو دکاندار کا مقام کیا ہوگا جہاں وہ سودا لینے جا رہے ہیں. خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاک رہش ملائکہ در دیدہ کشند. فرشتے اس کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں. براستان اہل دل ہر کی جا کنت. جو مرید صادق، جو طالب صالح کسی مرشد کامل کے در پہ چوکھٹ پہ جا رہا ہو، اس کے پیروں کی خاک کو فرشتے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں. تو اس دربار والے اور در والے کا مقام کیا ہوگا جس کے پاس جایا جا رہا ہے. تو پھر فرمایا من لم یعکر کبیرنا. نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے بڑے کی توقیر نہ کی، بزرگ کا اکرام نہ کیا، وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا، پیار نہ کیا، شفقت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں. اور تیسری بات فرمائی مَن لَّمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جس نے ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں. صاحب علم علماء ان کی حرمت کو، ان کے ادب کو، ان کے اکرام کو ملحوظ رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو، میرا امتی ہو، صاحب ایمان اور میرا کلمہ گو ہو، اور وہ بڑے کا احترام نہ کرے، چھوٹے سے پیار نہ کرے،
اور میرے عالم کا اکرام نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نماز نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا ہم میں سے ہے ہی نہیں، نفی کر دی نا، اس کے ہر عمل کی ہر خوبی کی نفی فرما۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے عملی اگر ہو جائے، بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اگر بے ادب ہو جائے تو دائرہ ایمان سے خارج۔ معصیت جو ہے، نافرمانی، یہ گناہ ہے، اور بے ادبی یہ کفر۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ بے ادبی کی بات ہو رہی تھی نا یہاں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کہ میں صحابہ کرام کی سیرت سے مثال اس لیے دینے لگا ہوں، ادھر قریب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جہاں ڈائریکٹ منبع فیض کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے، اس کا عالم سوچئے کیا ہوگا۔ اور اپنے نسب کا پاس نہیں ہے کہ میں حضور کے چچا کا بیٹا ہوں لہذا میرا ٹھیکہ ہے۔ یہ چیز بھی لوگوں کو علم سے محروم کر دیتی ہے، نسب کا غرور۔ میں فلانے چودھری کا بیٹا ہوں، میں فلانے سردار کا بیٹا ہوں، میں پیر کا بیٹا ہوں، میں علامہ صاحب کا بیٹا ہوں۔ حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ غزالی زمان، یہ اپنے جامعہ انوار العلوم ملتان کے تمام اساتذہ کو ان کا حکم تھا، معتمم صاحب کا، خود سید بھی تھے، خود سارے زمانے کے اس وقت کے علماء کے استاد اور شیخ بھی تھے، یعنی سمجھ لیں پاکستان میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، اور سید بھی اور پیر بھی، جن کا ایک مرید علامہ غلام رسول سیدی ہے، ان کا ایک مرید حافظ عبدالستار سیدی ہے، دامت برکاتہم جامعہ نظامیہ والے۔ تو علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسین کو یہ فرماتے تھے کہ جو سید زادہ ہو اور جو پیر کا بیٹا ہو، اس طالب علم پہ سختی زیادہ کرنی ہے۔ ہوتا اس کے الٹ تھا، استاد صاحب رعایت کر دیتے تھے کہ یہ تو شاہ صاحب ہیں، یہ تو سید صاحب ہیں۔ وہ فرماتے کہ اے علماء، تمہارے اس چکر میں ہماری نسلیں نالائق رہ گئی ہیں، تم نے خدمت کرنی ہے یا ہمیں نالائق بنانا ہے ہمارا ادب کر کر کے؟ یہ پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں اس لیے ان کو نالائق ہی رہنے دیں، یہ ان کو علم نہیں پڑھانا۔ یہ انہوں نے دو چیزیں حکمت فرمائی ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب صحابہ سے، ظاہر وہ دور صحابہ کا تھا، ان سے دین سیکھنا تھا۔ کن سے سیکھنا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ، اور پھر صحابہ سے روایت حدیث کی تلاش میں۔ نوجوان تھے، وہ کہتے ہیں جب میں جاتا ان کے گھر میں اور یہ پتہ چلتا کہ وہ دوپہر کا قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا اور مٹی اڑ اڑ کے میرے جسم پہ پڑ رہی ہوتی، میرے سر پہ، منہ پہ، میں وہاں پڑا رہتا۔ جب وہ خود تشریف لاتے باہر اپنی مرضی سے، اور پھر دیکھتے اور کہتے اے رسول اللہ کے چچا زاد، اے حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ یہاں، مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا۔ تو آپ عرض کرتے آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، میں طالب ہوں، آپ مطلوب ہیں، تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں چل کے آتا آپ کی چوکھٹ پہ اور آپ سے علم حاصل کرتا تھا کہ علم میں برکت ہوتی۔ جو علم نافع ہے، یہ علم نافع صرف ادب سے نصیب ہوتا ہے، علم نصیب ہو جاتا ہے، علم نافع نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار
وضو کر رہے تھے تو امام صاحب تشریف لے آئے، تو وہ بیٹھے رہے، وضو کرتے رہے، جب فارغ ہوئے پھر اٹھ کے سلام کیا اور ملے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے مصافحہ کیا اور سلام کا جواب دیا، ملے۔ کہتے ہیں اس ایک ادا کی وجہ سے ان کا قول فقہ حنفی میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ اپنے استاد کو وہ ریسپیکٹ اور وہ آنر نہیں دی، اس استاد کو پوری امت جس کی شاگرد ہے، جو سارے اماموں کا امام ہے، اور جن کا نام امام صاحب کے ساتھ آتا ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قول فقہ حنفی میں سب سے معتبر اور مستند ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے بھی پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے دعا کی ہو اور اپنے باپ سے پہلے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لینا۔ کیا بات ہے، یہ بھی اندر کے کسی کو پتہ نہیں، خفیہ چیزیں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی والذین اوتوا العلم درجات، پھر ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل لا یقبض العلم انتزاعا انما یقبض العلماء، اللہ علم کو سینوں سے نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کو اٹھا لیتا۔ حتی اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم نہیں رہتے تو لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام بنا لیں۔ یہ دنیا ہی میں ایک سزا ہوتی ہے کہ جب علم اور اہل علم کی قدر نہیں کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھا لیتا ہے اپنی طرف، تو پھر جاہلوں کو لوگ اپنا امام اور مفتی اور علامہ بنا لیتے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان سے وہ سوال کرتے ہیں اور فتوے پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے جواب دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ عالم دین کی یہ نشانی ہے کہ وہ علم کے بغیر جواب نہیں دیتا، چاہے ہزار سوال ہو، وہ کہے گا لا ادری، یہ بات میرے علم میں نہیں، میں کسی صاحب علم سے پوچھوں گا یا دیکھوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ یہ جو مشین لگی ہوتی ہے سوالوں کے جواب دڑا دڑ، یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس جواب دینے والے کے لیے بھی اور جس کو جواب دے رہا ہے۔ میں نے یہ بات ٹی وی پہ بھی کہی ہے، یہاں بھی کہی ہے، آج میں پھر موقع ہے دہرا رہا ہوں، طلاق کے مسئلے کبھی فون پہ نہ پوچھا کریں، میں ریکارڈ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی یہ مسئلہ فون پہ پوچھنے والا نہیں ہے، آپ خود کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور جس سے پوچھ رہے ہیں اس کو بھی۔ بارہا میں نے یہ بات لوگوں کو کہی ہے کہ چل کے جاؤ کسی مفتی کے پاس دارالافتاء میں، تحریر میں لے کے جاؤ، ان کے سامنے رکھو، وہ مسئلے کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ یہ کوئی وضو یا نماز کا مسئلہ نہیں ہے، حلال و حرام، وراثت، طلاق، نکاح طلاق، یہ مسئلے فون پہ پوچھنا گناہ ہے اور جواب دینا بھی گناہ ہے بغیر تحقیق۔ اس میں ہزار باریکیاں ہیں، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، تو ایمان گیا۔ اس کو ہم نے بھی مذاق بنا لیا، اتنے سنجیدہ، اور یہ ہے جہالت، اس کو جہالت ہے۔ پتہ بھی ہے طلاق ہو گئی، پھر پوچھنا طلاق ہوئی کہ نہیں، اور وہ بھی فون، اچھا فون سے بھی آگے میسج پہ بھی آ گئے۔ میں فون پہ غصہ کیا کرتا تھا، اب لوگ میسج کرتے ہیں، کس نے پوچھا ہے، کس سے، کوئی پتہ نہیں، سائل کون ہے، مسئول کون، کوئی پتہ نہیں، میسج کر کے پھینک دیا، علامہ صاحب، مفتی صاحب، فلانے صاحب، اس کے واٹس ایپ کر دیا ہے۔ یہ علم اور علماء کی توہین ہے، اہانت ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا جو 1400 سال، 1450 سال پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی ہیں، صاحب دیوان ہیں۔ آپ کے 3 شعر ہیں جو شاید پہلے کبھی میں نے تو نہیں پہلے پڑھے، آپ نے شاید سنے ہوں۔ شیر خدا فرماتے ہیں کلام الحکیم حیات القلوب، جو حکمت والے شخص کا کلام ہوتا ہے وہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو، جیسے یہ بارش کو ترس رہے تھے تو اللہ نے فضل کر دیا، مہربانی کر دی، اللہ کا شکر۔ کہتے ہیں کوابل السماء غیاث الامم، جیسے تڑپتے بلکتے اور گرمی سے تڑپتے ہوئے لوگ بارش کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور جب بارش برس جاتی ہے تو طبیعتوں میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا علم و حکمت والا عالم شخص اس شدید گرمی میں برستی ہوئی بارش کی طرح ہوگا۔ وَوَبْلِ السَّمَاءِ غَيَاثُ الْأُمَمِ، اس کی سخاوت اس طرح کی ہوتی ہے جس میں منگتے کو مانگنا نہیں پڑتا، سخی لٹا دیتا، اور پھر وہ تمیز بھی نہیں کرتا کہ کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند۔ اب بارش کا کون ضرورت مند نہیں ہے؟ امیر کو بھی چاہیے، غریب کو بھی چاہیے، اچھے کو بھی چاہیے، برے کو بھی چاہیے۔ تو وہ یہ علم کا لنگر ایسا لنگر ہے، معرفت و روحانیت کا اور حکمت کا۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے حکمت والے شخص کا، عالم کا کلام، اس طرح سے جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ فَنُطْقُ الْحَكِيمِ جِلَاءُ السَّلَامِ، عالم کا اور حکمت والے شخص کا کلام ایسے ہوتا ہے جیسے شدید لوڈ شیڈنگ میں ایک دم لائٹ آ جائے، روشنی، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وَصَمْتُ الْحَكِيمِ دُعَاءُ الْحِكَمِ، اور عالم کی خاموشی وہ بھی علم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، غور کرنے والا ہو، تو اس کی خاموشی بھی اپنے اندر 1000 حکمتیں لیے ہوتے۔ عوام یہ تب سمجھیں گے جب عالم بولے گا، لیکن خواص وہ سمجھتے ہیں کہ عالم خاموش بھی بیٹھا ہو تو بھی اس کے اندر پتہ نہیں کتنے چشمے علم و حکمت کے جاری۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش۔ تو خاموشی یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بہت 2 3 4 جمعے خود گفتگو ہونی چاہیے اس کے بارے میں، خاموشی کی شان کیا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو کہا جائے جب موقع ہو بولنے کا بولو تو چپ، اب بول نہیں رہا بیٹھا، یہ قاری صاحب، اور جب موقع نہیں ہے تو جیسے کسی نے اس کو چابی چڑھائی ہوئی ہے، بول نہیں رہا۔ یہ جاہل، احمق اور بیوقوف شخص نہیں۔ علم کا یہ بھی کمال ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے یہ 32 دانتوں کا بیریئر اور یہ 2 ہونٹوں کا شٹر، کیا بات ہے، یہ زبان کو جکڑنے کے لیے لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس میں ہڈی نہیں ہے۔ تو جب آپ علم اور اہل حکمت کے ساتھ جڑتے ہیں پھر یہ بات بھی آتی ہے۔ فرمایا حیات الحکیم جلاء القلوب، عالم کی حیات، عالم کا موجود ہونا، اس کی زندگی یہ دلوں کو جلا بخشتی۔ کیسے کضوء النہار یجلی الظلم، جیسے دن کی روشنی ایک دم رات کے اندھیرے کی چادر کو چیر کے باہر نکلتی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ کوئی ان کے نام کا وظیفہ پڑھتا رہے تو وہ عالم بن جاتا۔
یہ وہ ذات پاک ہے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاضی بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ. اور حضرات محترم، ان کی عمر مبارک 32 سال تھی. سوچیے 1,24,000 نبیوں کے امام نے جس کو چنا ہوگا فتوے کے لیے، مفتی بنایا ہوگا، قاضی بنایا ہوگا، اور عمر 20-22 سال. کیا ہستی ہوگی، کیا تو صحابہ کہتے ہیں جب بیٹھ کے حدیث بیان کرتے 80-90 سال کے بوڑھے بیٹھے ہوتے دمشق کی جامع مسجد میں، تو ان کے دہن سے نور کی کرنیں پھوٹ گئی. ان کا چہرہ کیسا ہو، کیسی نورانیت ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس کو چنا اور یمن کا قاضی بنایا، مفتی بنایا، صاحب اجتہاد صحابی، 1,14,000 میں صرف 14 تھے اس درجے کے. اور سب سے مجھے حیرت یہ کہ نوجوانی میں اتنی کم سنی اور کم عمری میں اتنا بڑا مرتبہ، تو وہ ذات کیا ہوگی، وہ ہستی کیا ہوگی. آپ کے ارشاد سنیں، آپ فرماتے ہیں تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشیۃ. اے لوگو علم سیکھو، علم سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، بندے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا علم کی اپنی تو شان بڑی ہے، صرف طلب علم بھی عبادت ہے. نہ عالم بنے، طلب میں ہی لگا رہے تو عبادت ہوتی رہتی ہے. اور علم میں جو تکرار ہے، فرمایا یہ تسبیح کی طرح. اہل علم آپس میں علم کی بحث، تکرار، مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایسے جیسے کوئی عابد و زاہد بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے. اور فرمایا فالبحث عنہ جہاد، اس میں تحقیق، علم میں پھر تحقیق کے درجوں میں، تلاش میں جانا، تجسس اور جستجو میں جانا، یہ جہاد کے درجے میں ہے. جیسے وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کا قرب کا درجہ اور منزل بندہ طے کر رہا ہے. اور حلال اور حرام کو جاننے کا ذریعہ یہ علم. والانیس فی الوحشۃ، جب بندہ ٹینشن کا شکار ہو، وحشت میں ہو، تنہائی میں ہو، ڈپریشن ہو، تو فرمایا اس میں علم بندے کا دوست بن جاتا ہے، مشیر بن جاتا ہے، اس کو انسیت عطا کرتا ہے. والصاحب فی الخلوہ، تنہائی کا دوست. والدلیل علی السراء والضراء، خوشی اور غمی میں بہترین مشیر. والزین عند الاخلاء، اور اگر حلقے میں ہو، دوستوں میں ہو، بندہ احباب میں، اور اس کے پاس علم ہو، تو فرمایا وہ اس حلقے کی زینت ہوتا ہے. وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ لیڈر اور پیشوا ہوتا ہے اس کمپنی کا، اس جماعت کا. القرب عند الغرباء، اور اگر اجنبیوں میں ہو، غیروں میں چلا جائے، لوگوں کو پتہ ہو یہ صاحب علم ہے، لوگ اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے قوموں کو بلندیاں، عزتیں اور پیشوائی عطا کرتا ہے. پھر مخلوق میں بندے کو علم امام بنا دیتا ہے، رہبر بنا دیتا ہے. لوگ اس کے نقش قدم کو بھی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. وَيَنْتَهِ إِلَىٰ رَأْيِهِمْ، اور ڈھونڈتے ہیں کہ ان کی رائے اس مسئلے میں کیا ہے. تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، جب بے چینی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو اب کیا کریں، تو پھر وہ اس شخص کو، حالانکہ یہ ساری خوبیوں کا مصداق حضرت معاذ بن جبل خود ہے رضی اللہ عنہ. اور فرمایا وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي حُبِّهِمْ، فرشتے بھی اس صاحب علم کی محبت میں ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے ہیں. اور ملائکہ دوسروں کو رغبت دلا رہے ہوتے ہیں، فرشتے
یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، اپنے پروں کے ساتھ ان کو بوسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے بچھا رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا ہر خشک و تر اہل علم کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ دریاؤں میں اور سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اور خشکی کے جانور، مویشی اور چوپائے اور پرندے اور آسمان کے ستارے. کیوں؟ کیونکہ لأن العلم حیات القلوب من العمام، یہ اندھے دلوں کو بینا کرتا ہے علم، اور علم کی روشنی. ونور الابصار من الظلم، اور آنکھوں کو اندھیرے سے بچا کے روشنی عطا کرتا ہے، کمزور جسموں کو قوت عطا کرتا ہے، اور بندہ اس علم کے ذریعے اپنی منزل کو پہنچتا ہے. یہاں تک کہ والدرجات العلی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ بلند درجے عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی. پھر فرماتے ہیں والفکر بہ یعدل بالصیام، علم میں غور و فکر کرنا یہ روزے کے برابر ہے. ومدارستہ بالقیام، اور اس کی تدریس کا اہتمام ایسے ہے جیسے بندہ سارے دن ساری رات قیام میں کھڑا ہو. بہ یطاع اللہ عز وجل، علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جسے نماز نہیں آتی وہ عبادت کیا کرے گا. وَبِهِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور علم ہی سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے. آپ کو جب یہ علم ہوگا، یہ شعور ہوگا، تو پھر آپ ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں گے. اسی کے ذریعے حلال اور حرام میں فرق کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے علم جو ہے عمل کا امام ہے. فرمایا یہ علم ہوگا تو آپ کا عمل اس کی پیروی کر کے اس کے پیچھے آئے گا. اور آخری بات کیا فرمائی؟ یلہمہ السعداء، اللہ سعادت مندوں کو یہ الہام کرتا ہے. یہ علم جو سعادت والے ہیں ان کو عطا کرتا ہے. وَيُحْرِمُهُ الْأَشْقِيَاء، اور جو بد نصیب ہیں ان کو اس سے محروم کرتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کی دولت دی اور جاہلوں کو مال اور خزانے عطا کیے. وآخر دعوانا